الحکیم ٹور اینڈ ٹریولز کا قافلہ آج الحمدللہ طائف کی زیارت پہ جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ طائف کی زیارت پہ ماشاءاللہ یہ پورا قافلہ ہمارا گاڑی کے اندر بیٹھ چکے ہیں اور ہم جو ہے اب طائف کے لیے نکل رہے ہیں۔ غار سور ہے، غار ہرا ہے، جبل رحمت ہے، مسجد شجر ہے، مسجد فتح ہے، طائف میں مسجد رسول ہے، مسجد علی المرتضیٰ ہے، انگوروں کا باغ ہے، مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم ان کی زیارات کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے۔ ہم ان کی زیارات کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کا تعلق، ان کی نسبت ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ جس چیز کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بلند اور بالا کر دیتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یہاں پر مکہ ہی میں موجود تھے۔ یہاں کے جو کافر لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ستایا ہوا تھا، کافی تکالیف دی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کافی رنجیدہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال اسی سال ہوا، اور اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ تھا۔ اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہو، یا نبی اللہ جائیے طائف کے لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر شروع کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر 3 دن میں طے فرمایا، ایک روایت کے مطابق 27 دنوں میں طے فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر طے کرتے ہوئے طائف میں پہنچے ہیں، طائف کے 3 سردار تھے، عبدی اللیل، مسعود اور حبیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے مشورہ کیا، زید سب سے پہلے ہم طائف کے لوگوں کو جا کر، طائف کے جو سردار ہیں ان کو جا کر اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگر یہ لوگ مشرف اسلام ہو گئے تو پھر ان کی جو رعایا ہے، ان کی جو عوام ہے، وہ اپنے سرداروں کو دیکھ کر وہ بھی مشرف اسلام ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد اللیل کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لات، منات، عزا، حبل، ان بتوں کی عبادات کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ عبد اللیل کہنے لگا، معاذ اللہ، اللہ نے تجھے ہی نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سنانے لگا، طعن و تشنیع کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، مسعود کے پاس گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ حبیب کے پاس گئے، اس نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ الٹا اس نے طائف کے جو غباش لڑکے تھے، بدماش قسم کے لڑکے تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان کے ہاتھوں میں کنکر تھے، پتھر تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جسم مبارک سے بہتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں تک پہنچا۔ نالین مبارک خون سے بھر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین پر تشریف فرما ہوتے، زمین پر بیٹھ جاتے، تو وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے اور پھر پتھراؤ شروع کر دیتے۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، زید کیا ہوا؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک جان ہے، اگر میری کئی جانیں ہوتی
آپ کی دفاع کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے آگے ہوتا، پیچھے ہوتا، دائیں ہوتا، بائیں ہوتا. یہ جو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ پتھر میں اپنے جسم پر کھاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ایک باغ میں تشریف لے کر گئے. یہ باغ قطبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا یہ باغ تھا. یہ ہمارے دائیں بائیں دیکھیں جی مینا ہے، وادی مینا. یہ دیکھیے جی وادی مینا ہے. مینا کے خوبصورت خیمے، دنیا کی خوبصورت ترین بستی ہے جی وادی مینا. انہی خیموں میں رہ کر حجاج اکرام قیام مینا فرماتے ہیں جی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خیموں میں رہ کر حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے کر گئے. وہ باغ قطبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا یہ باغ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے. حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے. جب شیبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ یہ شخص زخمی حالت میں ہے اور یہاں پر آرام کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے غلام عداس کو بھیجا، جاؤ یہ انگوروں کا خوشہ لے کر جاؤ، یہ جو شخص زخمی حالت میں آرام کر رہے ہیں ان کو جا کر پیش کرو. عداس نے انگوروں کو دھویا، پلیٹ میں سجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. آ کر کہنے لگے کہ یہ انگور کھا لیجیے، انگور تناول فرما لیجیے، ہمارے سردار نے ہدیہ بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب انگور تھامے اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر انگور نوش فرمانے لگے، تو عطاس کہتا ہے کہ یہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دل کو چیرتا ہوا اندر چلا گیا، مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا یہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے. عطاس نے پوچھا اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری رسول ہوں. عطاس کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں مجھے کلمہ پڑھائیے اور مشرف اسلام کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطاس کو کلمہ پڑھایا اور مشرف اسلام کیا. عطاس طائف کو پہلا شخص تھا جو مشرف اسلام ہوئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے انتہا خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ جب عطاس نے کلمہ پڑھا. جہاں پر کوئی چاہنے والا نہ ہو، کوئی ایک چاہنے والا بھی مل جائے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور عطاس کو سینے سے لگا کر فرمایا اے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام عطاس ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ بستی نینوا کا رہنے والا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بستی نینوا جہاں پر ہمارے بھائی یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے. عطاس نے جب یونس علیہ السلام کا نام سنا تو پریشان ہو گئے کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم منصب ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو عطاس جس جگہ پر مشرف اسلام ہوئے وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، مسجد عطاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کی بھی زیارت کریں گے. اس کے ساتھ ایک مسجد ہے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکل کر اس مسجد میں گئے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر ہے، کونے میں بڑا سارا پتھر پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پتھر کی زیارت کریں گے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگایا تھا. واللہ عالم بحقیقت. وہ پتھر کی زیارت کریں گے. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جو طائف کے عباس قسم کے لڑکے تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. حضرت زید بن حارثہ نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. حضرت زید بن حارثہ نے اوپر پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ لڑکے پتھر کو دھکیل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھیے طائف کے جو لڑکے ہیں آپ کی طرف پتھر کو دھکیل رہے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس پتھر کی طرف دیکھ کر فرمایا اے پتھر اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو آ جا, اگر تجھے کسی انسان نے بھیجا ہے تو ادھر ہی رک جا. تو یہ پتھر تب سے وہاں پر رکا ہوا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پتھر کی بھی زیارت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر کرنے منازل میقات پر تشریف فرما تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نزول ہوا. آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کچھ فرشتے ہیں, اسرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ روحوں کو قبض کرنا ہے, آپ مجھے حکم دیجئے, اجازت دیجئے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آپ کی اجازت کے ساتھ ان کی روحوں کو قبض کر لوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. اسرافیل آگے بڑھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ینفخ فی الصور, یہ سور جو میں نے پکڑا ہوا ہے قیامت کے دن پھونکنا ہے. انہوں نے آپ پر یا رسول اللہ بڑا ظلم ستم ڈھایا ہے, بڑی تکالیف دی ہیں, مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے, میں سور پھونکوں اور قیامت برپا کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں. میکائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ بارشوں کا انتظام انسلام ہے, اب مجھے حکم دیجئے بارش برسا دوں, یہ لوگ بارش میں بہہ جائیں. نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں ایسا بھی نہیں کرنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے, یہ جو طائف کے دو پہاڑ ہیں یہ بستی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے. یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی کو تہس نہس کر ڈالوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل ایسا نہیں کرنا, آیا نہیں ہوں میں ان کے لیے قہر و جبر بن کر, آیا نہیں ہوں میں ان کے لیے قہر و جبر بن کر, بھیجا گیا ہوں میں ان کے لیے رحمت للعالمین بن کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا, میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل, اسرائیل, میکائیل, اسرافیل کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم لوگ آمین کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ یہ میری بھولی بھالی قوم ہے, مجھے نہیں جانتی, مجھے نہیں پہچانتی کہ میں کون ہوں. یا اللہ اگر ان کے قسمت میں, ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو ان کی ذریت میں سے, ان کی اولاد میں سے ایسے افراد کو پیدا کر جو تیری توحید کے ماننے والے ہوں اور میری رسالت کے اقرار کرنے والے ہوں, جو تجھے ایک خدا ماننے والے ہوں اور میری اطاعت کرنے والے ہوں. کہ دنیا نے دیکھا کہ کیسے طائف سے اسلام کی تبلیغ پھیلی ہے. آپ نے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا, سندھ کو فتح کیا, کافی سارے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے ہمارے پاکستان ملتان شہر میں پہنچے ہیں. ان کے نام سے ملتان سٹیڈیم, قاسم سٹیڈیم ہے, قاسم باغ ہے, قاسم مسجد ہے. تو کافی ساری طائف سے اسلام کی تبلیغ پھیلی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اتنی تکالیف, اتنے مصائب کا سامنا کرنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعاؤں سے نوازا ہے. اب آپ مکہ کا موسم بھی ملاحظہ کر لیجئے, یہاں پر گرمی ہوتی ہے لیکن طائف میں ٹھنڈی اور سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. طائف کا جو علاقہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے, اس علاقے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. حضرت نوح علیہ نبی صلی السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں, جن کے نام سے سورۃ نوح 29 پارے میں اتاری گئی ہے. 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے. 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد 80 یا 82 افراد تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہوئے. جب قوم نے ان کی بات نہ مانی, میدان میں آئے, آ کر عرض کی قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ یا اللہ یہ میری قوم میری بات نہیں مانتی, لا تذر علی الارض,
زمین پر ان میں سے کسی ایک کا گھر بھی مت چھوڑنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، جسم سے خون بہہ کر جوتوں تک پہنچ گیا، نالین مبارک خون سے بھر چکے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس ڈالتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں جبرائیل، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے صرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے. انسان، حیوانات، چرند پرند، جمادات، سب اشیاء کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسی بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سیر تفریح کے لیے جایا کرتے تھے. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے، جنگل کی طرف گئے، جا کر دیکھا کہ ایک ہرنی ہے جو جال میں پھنسی ہوئی ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی یا رسول اللہ انظر حالنی، یا رسول اللہ انظر حالنی، یا حبیب اللہ اسمع قالنی. یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے، یا رسول اللہ میرے حال کی طرف دیکھیے، یا رسول اللہ میری بات کو سماعت فرما لیجئے، یا رسول اللہ میری بات کو سماعت فرما لیجئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی آہ و بکا کو سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے. جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس ہرنی کے اوپر پھیرا. پوچھا کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں یہاں پر رات کی پھنسی ہوئی ہوں. یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، ان کو دودھ پلانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے، رہا کر دیجیے، آزاد کر دیجیے، میں ان کو دودھ پلا کر ابھی واپس آ جاؤں گی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے تو جانور ہے، تیرا کیا بھروسہ تو جائے واپس نہ آئے. ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتی ہوں؟ آپ ہمارے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دیجیے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر ابھی آ جاؤں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا. جو ہی آزاد کیا ہرنی چلی گئی. پیچھے سے یہودی جو اس کا مالک تھا وہ آیا، وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونے لگا کہ تو نے میرے ہرنی کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ دودھ پلانے کے لیے گئی ہے، ابھی آ جائے گی. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہڈیوں کے بل، پاؤں کے بل، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھا کہ دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ہرنی دوڑتی ہوئی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ تشریف لے آئی. جب ہرنی قریب پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اپنا سر رکھ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تو نہیں ہو گئی؟ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوں. جب میں نے وہاں جا کر اپنے بچوں کو کہا کہ جلدی جلدی دودھ پی لیجئے، آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر میرے انتظار میں کھڑا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے. تو بچوں نے عرض کی ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، کہیں وہ ہمارے انتظار میں کھڑے نہ رہے، دیر نہ ہو جائے، چلتے وہیں جا کر دودھ پیئیں گے. جب ہرنی پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی اپنی ہرنی کو پکڑ، اب مجھے اجازت دے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو پیچھے ہرنی اپنی گردن کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی. پیچھے سے یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ایسے نہ جائیے، ہم انسان ہو کر آپ کو نہیں سمجھ رہے، یہ جانور ہو کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئے. یا رسول اللہ آپ ایسے نہ جائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مشرب اسلام کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو کلمہ پڑھایا، مشرب اسلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے اس ہرنی کو بھی آزاد کر دیجئے اور ان کے دونوں بچوں کو بھی آزاد کر دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرنی تو بھی آزاد ہے، تیرے بچے بھی آزاد ہیں. اور یہودی کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ تو جہنم سے بھی آزاد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا.
اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے شان کو، تیرے کریکٹر کو، تیرے نام کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، اگر ہمیں بھی کہیں پر کوئی تکالیف وغیرہ آتی ہیں، ہم اس سفر پر جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ تکالیف، کافی زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ بور تو نہیں ہو رہے جی؟ تھوڑا ادھر آ جاؤ، زیادہ اچھا رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکالیف آپ کو کس جگہ پر دی گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ بھی بلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ جو مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ مجھے طائف میں کرنا پڑا ہے۔ اگر ہمیں بھی اس سفر میں کوئی تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر قبول کیجئے گا۔ اگر اس راستے میں ہمیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ ٹھیک ہے جی؟